تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات مزید بھی ہے کہ جب یہ جنگ بدر میں آئے تھے نا تو قیدیوں میں آ گئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک پہ اس وقت قمیض پھٹی ہوئی تھی یا تھی نہیں، کپڑوں میں شاید بیگ وغیرہ میں ہوگی، جنگ میں ساتھ رہ نہ سکی، تو سب کو قمیضیں دی گئی نا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنی قمیض اتار کے حضرت عباس کو دی، حضور علیہ السلام کے چچا کے احترام میں، تھا منافق لیکن اس نے قمیض کیوں دی؟ میں ان پر احسان لگاؤں گا، وہ دیکھو میں نے تمہارے چچا کی بڑی خدمتیں کی ہیں، اس کے لیے تو قرآن کریم کی آیتیں آئی ہیں، اس کے جنازے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایسے بندوں کا جنازہ آج کے بعد اب مت پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے اس احسان کا بھی اس بندے کو بدلہ دیا ہے۔ وفات کے وقت جو ان کے بیٹے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، وہ سچے صحابی تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو نے کہا ہے کہ مجھے اپنے نبی کی قمیض میں کفن دینا، تو آپ علیہ السلام نے وہ قمیض اتار کے دے دی کہ یہ لے لو اور آپ اپنے ابو کو جا کر پہنا دو، لیکن وہ تھا منافق، صحابہ اور اہل بیت کا مخالف تھا، ہر موقع پہ ان کے خلاف جملے کستا تھا، صحابہ کرام کو تو بعض موقعوں پہ اس نے ذلیل کے لفظ بولے ہیں نعوذ باللہ، اور اہل بیت میں تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام تراشیوں میں شامل تھا۔ قرآن کریم نے ھذا بہتان عظیم کہہ کر اس کی بات کو ختم کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس سے جنگ نہیں کی کہ میری وجہ سے کوئی بندہ چلو جنت بننے والا اگر بن جاتا ہے تو ہم اسے کوئی جہنم بھیجے، لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا، حتیٰ کہ منافقت پہ مرا، اور جب یہ مرا تو اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور جنازے کے بعد قرآن کریم کی آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا منافقین کا، ان کی مغفرت نہیں ہے، بالکل منع کر دیا گیا۔ اور منافق کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں یہی ہوں گے۔ کیوں؟ منافق ہوتا ہی وہ ہے جب جنگ عروج پر ہو وہ اپنے بہترین مورچے کو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، یہ منافقت ہے، تو منافقت کا انجام بھی بہت برا ہے۔ یہاں بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، ادھر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کافر بے ایمان کا، دشمن کا، اسلام دین کے دشمن کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ بھئی دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا نہیں پڑھا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ نہیں بتاتے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت آئی تھی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب آپ نے نہیں پڑھنا، تو یہ بھی تو بتا دینا۔ تو منسوخ حکم سے دلیل نہیں لی جاتی، منسوخ منسوخ ہے۔ اب کوئی کہہ دے بھی اس طرف منہ کر کے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، آپ اور ہم ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے، کیوں؟ یہ حکم منسوخ ہے، منسوخ حکم سے استدلال نہیں ہوتا۔ ایسے کسی دشمن دین کا جنازے میں شرکت سے جوڑ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو منسوخ حکم ہے، اس سے تو دلیل پکڑی بھی نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، اور جس آیت میں اللہ کے رسول کو اللہ منع فرما دے، ہم کوئی اس سے زیادہ دلداری اور جوڑ والے نہیں ہیں کہ ہم ان کے جنازوں میں جا کر شرکت فرمائیں۔ بلکہ بعض جنازے تو ایسے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میت پر آ کر جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب عالم کو 8ویں سال میں، آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، جب اس کے سر پہ دستار فضیلت ہوتی ہے کہ مولوی بن گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح سند سے روایت لائے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک جنازے پر، جنازے کی صفیں بن چکی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احساس فرمایا نا، 2 بھائی تھے، پتہ نہیں کون فوت ہوا ہے کون نہیں، اس طرح کی خبریں ابھی پوری تفصیلی نہیں تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ہو گیا کہ اب یہ فوت ہوا ہے۔ وہ آدمی وہ تھا جو حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دل میں بغض رکھتا تھا، اور حضرت عثمان کے خلاف اس کے کیمٹس تھے، باقاعدہ بولتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے جنازے سے انکار فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرمایا اس نے حضرت عثمان سے بغض رکھا ہے، رب نے اس سے نفرت کا اظہار فرمایا، میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ بعض موقعوں پہ جنازے چھوڑیں، جو دشمن دین ہو، دشمن رسول ہو، اس کے جنازوں کی باتیں نہیں ہوتی، اس سے جوڑ پیدا نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے کہ فلاں بندے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے تو حضرت عمر شریک ہوتے، اگر وہ شریک نہ ہوتے حضرت عمر نہ جاتے۔ یہ پوچھتے کیوں تھے؟ اس کی وجہ کہ حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت حذیفہ کے کان میں ایک بات فرمائی تھی، فلاں 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 بندے جو ہیں یہ منافق ہیں، نام لے کر فرمایا تھا، ان کی قومیت ہے، ان کے نام بتا دیے تھے۔ تو حضرت حذیفہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے، تو وہ ان منافقین کے جنازے میں نہیں جاتے، تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔
تو اس سے اندازہ لگائیں اصل محبت، مودت، جوڑ، تعلق جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ۔